سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ لاہور کا جو دل ہے وہ اندرون لاہور ہے، لیکن شاید کوئی جانتا ہو کہ اندرون لاہور کا دل کون ہے. آج ہم نے اندرون لاہور کے دل کو بلایا اور وہ ہیں کامران لشاری. بالکل دل ہی کا کام کر رہے ہیں. آج اگر اندرون لاہور زندہ ہے، اپنی حالت میں موجود ہے، اور وہ کامران لشاری صاحب کی وجہ سے موجود ہے، تو ہمارے ساتھ اندرون لاہور کے دل کامران لشاری موجود ہیں. سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ گڈ. سر یہ بتائیں کہ میں نے غلط تو نہیں کہا کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر اندرون لاہور زندہ ہے تو وہ اس کے دل کی وجہ سے زندہ ہے، اور دل جو ہے وہ کامران لشاری ہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرے دل کے اندر ضرور اندرون لاہور بستا ہے. پورا لاہور، اور لاہور کے اندر اگر اس کے گردے جو ہیں وہ اندرون. اور آپ اگر میرے گھر کبھی تشریف لائیں، حالانکہ ڈیفینس میں گھر ہے، رائٹ، اس کے اندر آئیں گے تو آپ کو یوں لگے گا میں اندرون لاہور میں آ گیا ہوں. ارے وہ میں نے اپنا ویڑا بھی اسی ترتیب سے بنا رکھا ہے. باقی تو وہ ریگولر سا گھر ہے، لیکن اندرون لاہور اور لاہور کا ورثہ، لاہور کی تاریخ، اس کا کلچر، یہ میرے بہت ہی دل کے قریب ہے. سر بہت لوگوں نے شکوے کیے ہیں کہ جب بھی کوئی اندرون لاہور سے گیا اس نے محبت تو رکھی اندرون لاہور کی، لیکن وہ واپس مڑ کے نہیں ادھر آیا. آپ کی کون سی ایسی محبت تھی آپ واپس بھی آئے اور آج بھی اندرون لاہور کے لیے سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں؟ میں ویسے رہنے والا تو مزنگ کا ہوں، جو اندرون لاہور سے باہر ہے. میرے بڑوں کا ایک میرے پاس سرٹیفکیٹ گھر سے نکلا ہوا ہے، لمبردار آف مزنگ ولیج، سردار خان لاشاری 1876. لیکن وہ بھی چونکہ ایک محلہ ہمارے ارد گرد تھا ہمارے گھر کے، تو مجھے محلوں سے اس روایت سے ایک انس ہے. اور پھر فوڈ اسٹریٹ گوال منڈی کا بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک مجھے پیڈسٹرنائز جگہیں کریٹ کرنے کا، سٹ آؤٹس کریٹ کرنے کا بہت، چونکہ دنیا میں جا کے دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کے ہاں یہ کیسے اپنی جگہوں کو سنبھالتے دیکھتے ہیں اور کیسے اس کو ٹورسٹک بناتے ہیں. تو وہ اب ہم نے یہ آپ کے سامنے ایک فوڈ اسٹریٹ ادھر بھی ہے فورٹ روڈ پہ، وہ بھی حکومت نے بنا رکھی ہے. پھر یہ جو اور بہت سی جگہ جو ہیں اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دلی دروازے کے اندر بھی ایک گلی سرجن سنگھ ہے. جی بالکل، اس کو جو 4 چاند لگے ہیں، بھاگ لگے ہیں. حالانکہ یہ آغا خان ٹرسٹ نے، ہم نے مل کے اس کو آج سے 12 سال پہلے بنایا گیا تھا. اور پھر یہ بعد میں ہم اس کو اچھا مینٹین کرتے آئے تو ایک دن بڑی اس کی تصویر وائرل ہو گئی، اور لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس میں کچھ ہم نے فلاور پاٹس وغیرہ بھی رکھے، کہ یہ کوئی اٹلی ہے، اسپین ہے. اور پھر اب جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ گلی سرجن سنگھ آتے ہیں. یہ پھر یہ ایشو تھا کہ گلی ہے چھوٹی سی، خوبصورت ضرور ہے، لیکن ہاؤ ٹو انگیج دا ٹورسٹ ہو کم دیئر ان لارج نمبرز. تو وہ ہم نے ریئلائز کیا کہ یہاں کوئی خاص چیز نہیں ہے. جو نیچے گھروں کے بیٹھکیں ہیں وہ ساری انہوں نے دے رکھی ہیں ان کو، ٹریڈرز کو، اور وہاں گودام بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے پوچھا بھیا تم نے کیوں یہ دے رکھی ہیں؟ ان کا کوئی 25,000 دیندا ہے، کوئی 30,000 دیندا ہے. اسی کہا اچھا ساڑھے کو تسی 35 یا 40,000 لے لو. ساری بیٹھکیں یا صرف کوئی 7-8 بیٹھکیں ہم نے ان سے اس طریقے سے زیادہ پیمنٹ پر لے لی. اچھا اب وہ کرائے پہ لے لینا تو ایک چیز ہے، اس کو آباد کرنا سب سے مشکل چیز ہے. اپنے ورثے کو ریسٹور کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اس کو ری لیو کرنا اور اس کو ری یوز کرنا زیادہ چیلنجنگ ہے اور زیادہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اسی سے وہ ایک پائیداری اور سسٹینیبلٹی آتی ہے. تو یہ بیٹھکیں آ گئیں تو ہمارا خیال تھا کہ اب پہلے ہم نے لوکل سے بھی بات کی کہ آپ اپنا کوئی پراٹھا، چائے، ساگ، میسی، کوئی چیزیں ایسی، لیکن وہ زیادہ ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی. پھر ہم نے باہر سے بھی کچھ لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا. اب آپ کو جان کر خوش ہوگی کہ اتنی اچھی 7-8 بیٹھکیں ڈیولپ ہو گئی ہیں وہاں پر. اچھے سے اچھی چائے، ایک بیکنگ ہاؤس بنا ہے
جہاں لوکل لڑکیاں بھی آ کر سیکھتی ہیں بیکنگ کا. ارے زبردست. جی پھر وہاں پر ایک صادقین کے نام سے ایک صادقین بیٹھک جو ہے وہ بڑی بہت ہی اچھی, کوئی مجھے خود یقین نہیں آتا کہ یہ ممکن ادھر کہاں کیسے ہوا. ایک ذیشان راجہ کے نام سے دیر از اے لیڈی ہو ہیز ریئلی اسپینٹ ویری انویسٹڈ سو مچ, اور کیا ان کا بہت اچھا آرٹ اور ٹیسٹ ہے. تو اب لوگ جو ہیں وہاں جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ کھوج کے نام سے ایک اسٹوڈیو, جیسے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, وہ وہیں پر ایک یہ اندرون میں بنایا گلی سرجن سنگھ میں یہ ساری باتیں ہیں. پھر عثمان کی بیٹھک میں کوئی مٹکا بج رہا ہے, کوئی گانے ہو رہے ہیں. یہ تو بہت مشہور ہے. جی جی میں نے تو کچھ انگریزوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں عثمان کی بیٹھک کی, اور وہ ڈھونڈتے آتے ہیں عثمان کی بیٹھک. وہ انگلش میں پوچھ رہی تھی عثمان کی بیٹھک, تو وہ ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئی. اب نیلوفر شاہد جو ہمارے ملک کی بڑی فیشن ڈیزائنر ہیں, انہوں نے ادھر جگہ لے لی ہے. شی از کمنگ دیئر, وہ جگہ لے چکی ہیں. اسی طرح پوئٹ ریسٹورنٹ والے جو ہیں وہ وہاں پر اب آنے لگے ہیں. تو سو آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ دیز پلیسز ہیو پکڈ اپ, اور وہاں لوکلس کو جو ہے نوکریاں مل رہی ہیں, ان کو ریکگنیشن مل رہی ہے, ان کی پراپرٹی ویلیو بڑھ رہی ہے. وہ کرائے اگر 25-30 ہزار تھے, اب کہیں 60,000 70,000 لاکھ روپے. تو سو دس از اے گریٹ ڈیولپمنٹ. لیکن سر کچھ لوگ آپ سے شکوہ کرتے ہیں, آپ نے اتنی خوبصورت جگہیں بنا دی لیکن کیمرہ الاؤ نہیں ہے. وہ اتنا سوچ کے آتے ہیں کہ ہم فوٹوگرافی کریں گے. نہیں ہوتا ہے کیمرہ تو بہت ساری آپ کے سامنے ویڈیو, لیکن ان محلوں میں یو سی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آپ اور میں جو ان محلوں میں نہیں رہتے, باہر رہتے ہیں, وی ٹینڈ ٹو فرگیٹ کہ یہ محلہ جو ہوتا ہے ایک طرح کا آپ کا ایکسٹینڈیڈ گھر ہے. وہ گھر ہم ان کے گھروں میں جا رہے ہیں. وہاں وہ کیمراز سے تھوڑے سے گھبراتے ہیں. پھر کئی لوگ ہمارے کیمراز لے کے صبح 5-6 بجے پہنچ جاتے ہیں فوٹو شوٹس کے لیے. ادھر سے راستہ روک دیتے ہیں, ادھر سے یہ ہمیں یہ اس طرح اینگل چاہیے, وہ چاہیے. وہ ان کے گھر ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی ٹائم تو آپ نے ایسا ٹورزم شروع کیا ہے, ہماری تو پرائیویسی جو ہے اور ہمارے ٹائمنگ جو ہے وہ بڑے جیسے ان کو کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کافی حد تک کر رہے ہیں. ہمارے جو ٹورسٹ ہیں جو آتے ہیں ان کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت ان کے گھروں میں چلے گئے ہیں. وہاں کہیں کبھی کوئی لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں, وہ عام اینگل سے شاید عام سی بات ہو, لیکن وہاں اس محلے کے لیے یہ عام نہیں ہے. لباس کون سا پہنا ہوا ہے, ٹائم کیا ہے, شور شرابہ کتنا ہے. تو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا لوکلز. وہاں آپ نے پراپر سیکورٹی کا اہتمام کیا, کیمراز نصب کیے گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ مجھے آج بھی پتہ چلا کوئی بھی توڑ پھوڑ ہو جائے وہ آپ ہی دیکھتے ہیں, اس کو ٹھیک کرواتے ہیں. جی جی یہ تو ہے. کیونکہ ایک دفعہ چیز بنا لینا ہمارے ملک میں وہ رواج تو ہے, لیکن اس چیز کو قائم رکھنا, اس کو ایک معیار اس کا رکھنا گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں بہت کم دیکھنے میں آیا ہے. پرائیویٹ میں پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں. میں آپ کو گورنمنٹ کے کئی پروجیکٹس جو بہت اچھے ہیں, آج ان کا حال کیا ہوا. آپ لے لیجیے ایوب پارک کبھی شروع ہوا تھا پنڈی میں. مجھے یاد ہے بچپن میں بہت شوق سے گیا تھا اور اتنا امپریس ہوا تھا. آج ذرا جائیے وہاں کیا کیا عمارتیں بیچ میں بن گئی ہیں, یا اس کی کیا وہ اس طرح کی آپ چھتر باغ کو لے لیجئے, آپ چھنگا مانگا کو لے لیجئے, آپ شکر پڑیاں کو لے. سو مینی پروجیکٹس دے اسٹارٹ ود اے بگ بینگ بٹ دین دے آر سارٹ آف اگنورڈ اینڈ دے آر ناٹ پراپرلی مینٹینڈ. جی سر, آپ بلانگ کرتے ہیں بلوچ فیملی سے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کچھ بلوچ فیملی کا تھوڑا سا بتائیں, بیک گراؤنڈ کیا تھا. جی یہ کئی لوگوں کے لیے بڑی حیرت کن بات ہے کہ جی آپ لاشاری کہلاتے ہیں, تو آپ کا لاہور سے کیا تعلق؟ بالکل. اور یہ بچپن سے ہی مجھے پوچھا جاتا رہا, اور ہمارے سوال کا مقصد بھی یہی ہے. تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھنا شروع کیا, تو انہوں نے کہا بھی ہم مزنگ کے بڑے کھڑپینچ ہیں, اور میرے دادا کے نام پر وہاں روڈ بھی ہے, کچھ 6-7 کلومیٹر لمبا روڈ ہے, فتح شیر روڈ. تو وہ مزنگ سے اٹ کٹس تھرو بہاولپور روڈ ٹو گو ٹو سمن آباد. تو اور وہ الیکٹڈ اس وقت میئر تو نہیں ہوتا تھا, میونسپل کمشنر بنے, 3 دفعہ بنے. تو ہماری کوٹھی جو ہے وہ واز دی اونلی کوٹھی ان دیٹ ایریا آف جس مزنگ کے ایریا کی میں بات کر رہا ہوں, لٹن روڈ کے ساتھ. اور ہمارے گھر کے ساتھ منسلک تھا گھر سرفراز نواز کرکٹر کا,
اور ہم اس کو کہتے ہیں وہ پروڈکٹ ہے ہمارے ویڑے کی، کیونکہ وہاں صرف ہمارے گھر میں کھلا صحن تھا، ویڑا تھا، تو اس میں کرکٹ محلے دار سارے کھیلتے تھے. تو سر بہت سارے پلیئرز ایسے ہی ہیں جی گلی یا پھر وہ ویرے وغیرہ صحن میں کھیل کے ہی ہوئے. ایبسلیوٹلی. تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ باقی ارد گرد چھوٹے چھوٹے مکان تھے، یہ بیچ میں کوئی 3.5 کنال کا ایک، جس کو پیلی کوٹھی بھی کہتے تھے. تو اور اس میں سو اٹ واز لائک این اوپن پارکنگ پلیس اور اوپن وزٹنگ، نہ کوئی گھر کا تالا تھا نہ کچھ، لوگ آ جاتے تھے اور گھومتے پھرتے. تو وہ بڑا کھلا پن تھا ہمارے گھر میں. وہ شاید اللہ تعالیٰ نے وہ میری طبیعت میں بھی اس کا اثر چھوڑا ہے. تو سو کمنگ بیک ٹو یور کویشچن، تو میں نے پھر یہ تلاش کرنا شروع کیا کہ بھائی 2-3 پیڑھیوں کا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میرے دادا پردادا کون. اس کے بعد علم نہیں تھا. پھر میں نے ریسرچ شروع کی اینڈ آئی گاٹ ہولڈ آف سیٹلمنٹ ریکارڈ، جہاں فارچونیٹلی ہمارا فیملی ٹری جو تھی وہ موجود تھی، اور 14 پیڑھیاں جو ہیں اوپر. سو 14واں نمبر پہ جو ہے وہ لنگر خان بلوچ ہے. اور یہ جو پرانی نارکلی ہے اس کا اصل نام ہے محلہ لنگر خان بلوچ. تو انہی کے نام پر یہ ہمایوں کے وقتوں میں، جب ہمایوں واز گوئنگ بیک فرام ایران where he was exiled, he was going back to get his throne, going back to Delhi. تو یہ لنگر خان بلوچ ملتان میں تھے، لاشاری جو تھے، اور he was سپہ سالار there. انہوں نے ان کو بڑی مدد کی بلوچوں نے to get back his throne. تو پھر ہمایوں نے اپنے بھائی کامران جو کہ گورنر تھا لاہور کا، کابل کا، اس سے کہا بھی یہ بڑے اچھے بہادر لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھی بڑے سنسیئر ہیں، لوئل ہیں، تو ان کو لاہور میں بساؤ. دیٹ از ہاؤ مائی 14th گرینڈ فادر ان ہمایوز ٹائم، دیٹ از 1540-50 established دس محلہ لنگر خان، جہاں آج پرانی نارکلی. اور اس میں کنہیا لال کی کتاب جو ہے وہ لکھتی ہے کہ یہ پہلا محلہ تھا جو اندرون لاہور سے باہر ڈیولپ ہوا، اور اس میں بڑے باغات تھے، محلات تھے، وغیرہ وغیرہ. پھر بعد میں جب سکھوں کا پیریڈ آیا تو ان پر بڑی سختی آئی، بلوچوں پر سکھ فورس بہت بڑھ چکی تھی، تو وہ پھر مار دھاڑ ہوئی اور یہ مزنگ کی طرف آ کر سیٹل ہو گئے ہمارے بڑے. تو یہ ہسٹری ہے 500 سال. یعنی کہ آپ کے جو آباء اجداد تھے وارئرس تھے، جنگجو تھے. جی بلوچ سارے وارئرس ہیں. اٹس اے وارئر ریس. تو ابھی بھی میں کچھ ٹھیک چلا لینا. تو اینڈ آئی ہیڈ لاٹ آف اسٹریٹ فائٹس ان مائی لائف. مائی فادر ٹاٹ می باکسنگ. ہی ہمسیلف واز نمبر 1 باکسر آف دی گورنمنٹ کالج، روئنگ، ایتھلیٹکس. پھر میری سوئمنگ میں we are actually a family of swimmers. اور 4 بھائی ہیں ہم جو ہیں، 2 ان میں نیشنل سوئمر بنے. چھوٹا زوریز جو ہے was the first civilian captain of Pakistan swimming team. He was just an intermediate student. He led the team to China. تو میں جو ہوں پنجاب کا آل پاکستان پنجاب یونیورسٹیز کا کیپٹن بنا. پھر رول آف آنر ان سوئمنگ اینڈ 100 میٹرز بیک اسٹروک کا میرا ریکارڈ رہا آف پنجاب. سو ابھی بھی کوئی 1 میل تو میں سوئم کر لیتا ہوں. زبردست. اچھا لشاری صاحب، جو وال سٹی ہے، کچھ آئیڈیا ہمیں مل سکتا ہے کہ سالانہ کتنا ٹورزم کے تھرو پیسہ کمایا جاتا ہے؟ کس طرح کے ٹورسٹ ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے وال سٹی کا تو اس طرح بتانا آسان نہیں ہے. البتہ میں قلعے کا بتا سکتا ہوں، لاہور فورٹ کا، کہ جہاں پر ہماری ٹکٹ جو ہے ہر بندہ اس سے انٹر ہو کر، سوائے چند مفتوں کے، لیکن باقی دیتے رہے. تو یہ جو مفتے ہیں یہ جی اللہ کے اس ملک میں بڑے بڑے فرشتے ہیں جو ایک 30-50 روپے کی ٹکٹ بھی نہیں دینا چاہتے، اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. یا کئی دفعہ ہم کرٹسیز میں بھی، ابھی بھی سکھ یاتریز آئے ہیں 3-4 ہزار آئے ہیں ہم قلعے میں. وہ ہمیں اویکیو ٹرسٹ نے بھی ریکویسٹ کی کہ اچھا جی ان کو آنے دیں. اور سو اسی طرح کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہی تو بزنس کے دن ہے؟ لیکن ہم میرا خیال ہے ضرور سے زیادہ بچ جاتے ہیں. ہم باہر جاتے ہیں، ہمیں تو کبھی کسی نے مفت کی ٹکٹ، کبھی لائن بھی 2 گھنٹے کی ہوتی ہے اور $20 بھی دینے پڑتے ہیں.
تو ادھر مفت والا اگلی سیٹ بھی چاہتا ہے, سامنے منو بٹھاؤ, منو چاہ بھی پیاؤ, تو میرے جہاں نال جڑے آئے نے انہوں کا بھی خیال. تو لیکن میں نے اس روش کو کافی کم کیا, میں ختم تو نہیں کہہ سکتا. جیسے ہم ہسٹری بنائی ٹور کرتے ہیں ان دا لاہور فورٹ, بالکل وہ ہمارا پیڈ ہے 2000 کا, اب اس کو بھی ہم نے 2500 کر دیا پر پرسن. ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی بہت گورنمنٹ کے لوگ ہیں یہ وہ, تو ان کو بھی میں ہاف ریٹس پہ لے جاتا ہوں. اور سو جنرلی آئی ڈونٹ کیئر ہو از ہو, اور ہم اس کو چارج کرتے ہیں. اس میں ٹوٹلی آپ اندرون گھماتے ہیں؟ ہم لٹ اپ فورٹ, جنہوں نے جو یہ سن رہے ہیں میں ان کو یہ بڑے وثوق ہم اس کو سوال میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ کوئی آؤٹ سائڈر ہے اور اس نے تمام اندرون لاہور کو دیکھنا ہے, تو وہ کتنے پیسوں میں دیکھ سکتا ہے اور کیا کیا دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے ہم ویب سائٹ پر بھی ہیں, آن لائن ہیں. دیر آر 2 kinds of tours. One is inside the walled city, دہلی دروازے کی سائڈ میں, اور دوسرا ہے لاہور قلعے کا. ان دونوں کے لیے کوئی ہم نے زیادہ رقم نہیں رکھی ہوئی. اس میں رنگیلا رکشے بھی ہیں, رکشے کی 100 روپیہ پر پرسن ٹکٹ ہے. شاہی حمام کی 50 روپیہ ہے. گائیڈ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جو آپ کا دل کرے اس کو ٹپ کر دیں, 500 1000 کوئی کر دیتے ہیں, نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں. ان کے لیے تو کوئی ایسی, قلعے میں ایک ٹکٹ ایڈلٹس کے لیے 100 روپیہ ہے, بچوں کے لیے 50 روپیہ ہے. لیکن جہاں زیادہ ٹکٹ ہے وہ ہمارا ایک خصوصی پروگرام ہے, پچھلے چند سالوں سے چل رہا ہے, کالڈ ہسٹری بنائٹ. وہ 2000 کی ٹکٹ ہے اس وقت, لیکن بلکہ اب ہم نے 2500 کر دی ہے. وہ ہم نے کوئی 2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. ایک کہانی بلڈ ہوتی ہے رات کے وقت کہ آپ بادشاہ سلامت کے مہمان بنے ہیں. اچھا. اور آپ جہانگیر بادشاہ کو ملنے جا رہے ہیں. یعنی آپ ٹائم مشین میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ دہائیوں پیچھے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہ جو روشنائی گیٹ ہے جو کوکوز ریسٹورنٹ کی جانب سے آپ اندر آتے ہیں, تو وہاں پر ایک بڑی گھنٹی بجتی ہے اور اندر سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں, کیوں جمع ہوئے ہیں. پھر وہ شاہی مہمان کا ان کو رتبہ ملتا ہے, وہ اندر جاتے ہیں. اور جو ہمارے چوبدار ہیں وہ مغلیہ انداز میں ان کو جی رائٹ, یہ سارے فقرے اور ساؤنڈز اور وہ نیزے اور وہ ٹرمپیٹس اور وہ ڈھول اور چیزیں. تو پہلا حصہ اس کا کچھ ایجوکیشنل بھی ہے کہ علامہ اقبال کے مزار پہ وہاں پہ کچھ ایک آدھ ان کی نظم کوئی بڑی اچھی آواز میں ہمارا ایک لڑکا ہے وہ پڑھتا ہے. پھر حضوری باغ سارا لیٹ اپ ہوا ہے. یہ ساری جگہ پرماننٹلی, کبھی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ رات کو بھی کوئی ٹورزم ہوگا. کوئی باہر سے بادشاہ آتا تھا تو لیٹ اپ ہوتا تھا. اب ہمارے لیے ہر شخص, ہر شہری جو ہے وہ بادشاہ ہے, تو ہم اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور پھر ان کو ساری ہسٹری بتائی جاتی ہے. ایک آدھ انیکٹمنٹ ہے کہ یہاں پر کوہ نور کیسے رنجیت سنگھ نے حاصل کیا تھا, وہ حضوری باغ میں اس پویلین کے سامنے وہ انیکٹمنٹ ہوتی ہے. پھر رکشوں پہ اور وہ جو ہمارے رنگیلے رکشے ہیں اور گولف کارٹس پہ انٹر ہو جاتے ہیں دی لاہور فورٹ. اور وہ پکچر وال کے ساتھ گھماتے ہوئے, عرضگاہ دکھاتے ہوئے اوپر لے جایا جاتے ہیں ٹورسٹ کو شیش محل میں. اس سے پہلے اٹھدرا میں ایک مینا بازار لگا ہوتا ہے. پھر وہ اندر جاتے ہیں تو شیش محل کے پوڈیم پہ 2 جو ہیں پرفارمنسز ہیں, ایک کتھک ڈانس ہے ایک لڑکے اور لڑکی کا, پھر ایک اور صوفی ڈانس ہے. پھر جب آتے ہیں ان کو لے جایا جاتا ہے ٹو دا رائل کچنس, شاہی باورچی خانے میں. ایک دھمال اور ڈھول کی تاپ جو ہے 20 منٹ کا وہ انیکٹمنٹ ہے, بہت ہی لوگ پسند کرتے ہیں. بلکہ ساتھ وہ ان کے لڈی اور جھومر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جنرلی ہم چاہتے ہیں 300 350 لوگ پر ہم کٹ آف کر دیں, لیکن اتنا پریشر آتا ہے 400 500 بھی. یہ ڈیلی بیسس پہ, یہ ویکینڈز پہ, سیٹرڈیز اینڈ سنڈیز. جنہوں نے نہیں کیا, اگر ان کو پسند نہ آئے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں پیسے واپس کر دوں گا. لیکن آپ 2500 خرچیں, آپ باہر جاتے ہیں تو 2500 مینز واٹ, کتنے
یہ تو $10 یہ $8 بنتے بالکل ہیں, ایسے ٹھیک کم. ہے, تو اتنے کی تو کافی باہر پی لیتے ہیں آپ. تو پلیز اپنے ملک کو دیکھیں, آپ کو بھی خوشی ہوگی. اس میں کون نہیں آیا, میں اگر نام لینا شروع کروں تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے لے کے میاں نواز شریف صاحب اور چیف منسٹر, پہلے والے چیف منسٹر, کور کمانڈر لاہور 2 دفعہ, بدوے منسٹر انٹیریئر, یہ لوگ فرمائشوں سے آئے ہیں سارے, اور ود دیئر فیملیز, اور عام آدمی بھی سارے. سو اٹس ورتھ دیٹ. امبیسڈرس آر, جتنے یورپین امبیسڈرس ہیں وہ اس کو بارہا دفعہ دیکھ چکے ہیں. سر فیڈ بیک کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے لوگ یہ مس کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں نا, یہ بیک اتنا اچھا ہے کہ میں نے اس لیے وثوق سے یہ سودا کر لیا کہ آپ کو پسند نہ آئے تو میں واپس کر دیں گا پیسے, اور اگر آئے تو پاویں کوئی پھر آ جانا, یہی کہہ سکتا ہوں. تو سر وہ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کتنے پیسے بینیفٹس ہو رہے ہیں ہمیں ٹورزم سے اندرون لاہور کے, خاص طور پہ ماہانہ یا سالانہ؟ دیکھیے بیسکلی تو وی آر ناٹ into big profits or not wanting to, but at the same time ہم اس کو سسٹینیبل, یہی ٹرپ جو ہے جتنا ہمارے کچھ 4 سے 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے اس ہسٹری بائی نائٹ پہ, جو ہر دفعہ انیکٹمنٹ, اس میں آرٹسٹ کو پیسے دینے ہیں, رکشے والوں کو دینے ہیں, لائٹس کا ہے اور ہے, اتنے ہی ہم بنا لیتے ہیں, بلکہ اس سے شاید 1-2 لاکھ بعض وقت زیادہ بھی بن جاتا ہے. تو سو وی آر سسٹینیبل, ہم اس میں امپرومنٹس بھی لاتے رہتے ہیں. لیکن باقی ٹکٹس ہم نے تھوڑے رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اب شالمار میں تو 50 روپیہ ہے صرف ٹکٹ, 30 روپیہ اور 50 روپے. تو آج کل کی دنیا میں پھر صرف اس لیے کہ اچھا چلیں, ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا سیکشن ہے جو لو انکم والا ہے, اگر وہ فیملی کے ساتھ جاتا ہے تو اس کو ہاں جی, لیکن ہمارا ٹھیکہ جو ہے لاہور فورٹ کا اس وقت کوئی 9-10 کروڑ کے قریب ہے سال کا, اور اتنا ہی پیسہ ہم تقریباً فوٹو شوٹس, ایونٹس وغیرہ, کچھ بکنگ آف پلیسز مختلف طریقوں سے, سو کوئی 18-20 کروڑ روپیہ ہم لاہور فورٹ سے, یہ ہماری میجر انکم ہے. اور باقی بھی ہم نے ہر اپنی I believe in sustainability, اور میں اس میں بہت بلیو کرتا ہوں کہ صرف جگہ کو ریسٹور کر لینا کافی نہیں ہے, ریسٹوریشن کے ساتھ اس کی ری یوز جو ہے, ایکٹیو ری یوز, سوشلی کلچرلی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسے انسیڈنٹس بھی ہوئے جس میں وارڈ سٹی کو بہت زیادہ کنڈیم کا سامنا کرنا پڑا. مثال لے لیجیے, بادشاہی مسجد میں فوٹو شوٹ ہو جاتا ہے جس میں وہ خواتین آ جاتی ہیں شادی کا. ویسے ہمیں بہت دفعہ تنقید مختلف طریقوں سے ہوتی رہی, وہ زندگی کا حصہ ہے, لیکن بادشاہ مسجد تو پہلی بات ہے میرے پاس ہے نہیں. وہاں کی انتظامیہ جو ہے مختلف ہے, اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے, اسی طرح مسجد جو ہے وزیر خان وہ ان کے پاس ہے. وہاں یہ ایک دفعہ افسانہ بنا تھا, لیکن وہاں وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. سو یہ اور بات ہے کہ ہر پٹھا کام میرے نال جڑ جاتا ہے, لیکن ایسا تھا نہیں. کچھ تو میں کرتا ہوں لیکن وہ والے میں نے نہیں کیے. اچھا سر, شاہی کلا میں اگر کوئی اپنی شادی کا ایونٹ رکھنا چاہے, فوٹو شوٹ رکھنا چاہے, تو اس کو کتنا پیسے؟ 30,000 روپے ہیں جی. مثلاً بہت سارے یہ جو نئے بیاہ جوڑے ہیں وہ آتے ہیں, یا ویسے تو اٹ از 30,000 روپیز ان دا لاہور فورٹ, اینڈ آئی تھنک 20,000 روپیز ان دی شالمار گارڈنز. بہت مناسب ہے. بہت عام جو اسٹوڈیوز ہیں وہ تو ان سے بہت ایکسپینسو ہے. دیٹس رائٹ. تو سو پھر بھی وہ جو سفارشی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بھی جان دیو مہربانی. ویسے تو سفارش مانتے ہو؟ نہیں, میں کوشش کر رہا نہ منا, پر وہ کئی بڑی ہی ہائی فلائنگ ٹائپ آندی ہے وہ پھر, لیکن آہستہ آہستہ عادت ڈال رہے ہیں کہ یہ مفت خوروں کو ذرا قابو کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو سکیں گے خاص طور پہ پاکستان؟ جی کافی حد تک ہوا ہوں. مطلب ہے اگر میں کہوں تو 10 میں سے 8 نمبر تک پہنچ گیا ہوں. تو so the rest also very few cases میں ہم جو ہے مجبور ہوتے ہیں ابلائج کرنے میں, لیکن ادروائز ایسی بات نہیں. سر کوئی بھی اندرون جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آرٹسٹک ہوتا ہے, آرٹ سے بڑا اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے. وہ جاتا ہے, وہ بیٹھتا ہے, اس کو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں, وائبس کچھ ایسی آتی ہیں, بندہ کہتا ہے یار بیٹھے رہیں. آپ تو اندرون کے لیے کام کریں, کیا آپ بھی اندر سے آرٹسٹک ہیں؟ کیسے یہ تعلق کیسے بنا اندرون سے؟ دیکھیے میں نے باہر اگر میں بتاؤں, میں
جتنی دفعہ جاتا ہوں بلیو می میں صرف ایک اینگل سے باہر جاتا ہوں کہ میں نے ان کا یہی چیز اسٹڈی کرنی ہے اور بیٹھے غور کرتا رہتا ہوں کہ یار ان کے ہاں یہ ماحول کیسے بنتا ہے. اصل چیز ہے جس کو انگریزی میں ایمبیانس کہتے ہیں, ماحول بنانا. میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی ایک دفعہ کہا کہ سر واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ لیسٹر اسکوائر اور ٹرفالگر اسکوائر. رائٹ, وہاں کوئی بہت سارے پھول لگے ہوئے ہیں, کوئی بہت بڑی چیز ہے, کوئی ایسی انہونی چیز ہے. ایک انہونی چیز ہے, اور وہاں بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے کہ انسان گم ہو جاتا ہے اپنے آپ میں ہی. وہ ماحول ایسا ہے کہ وہ آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. میری جیسی بے چین روح بھی وہاں 15-20 منٹ I get lost. And what is there? You have to analyze it and study it. What is so special in these public squares of Europe? And where are our public squares? right. ٹھیک, ون ایک ماحول کس طرح بنتا ہے, یہ اس کو یو ہیو ٹو اینالائز اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ. یہ صرف عمارتوں سے نہیں آئے گا, یہ ایک تہذیب سے آئے گا, ایک طور طریقے, ترتیب, طور طریقہ, تمیز, صفائی. یہ کلچر ہے, سارا جڑتا ہے, ایک ایکو سسٹم ہے. اور اس کو آئی ہیو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ون از کہ گاڑیاں نہیں ہیں وہاں, اس مین اسکوائر میں نہیں ہے, ارد گرد دور ہوں گی, لیکن جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کے سر پہ کوئی نہ ہارن بجا رہا ہے, نہ کوئی گاڑی ہے, نہ کوئی رکشہ ہے, نہ موٹر سائیکل ہے. ہمارے ہاں ہم نے کتنا سجا رکھا ہے اندرون لاہور, لیکن تھوڑی شلوار آ کے وڑ جاندی ہے موٹر سائیکل. ادھر سے نکلو تو ادھر آپ اپنے آپ کو بچاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ ایک ون از دس, you have to pedestrianize your places. You have to make them free of this motorbike and vehicles, جو کہ ہم نے گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ میں کبھی کیا تھا, اور وہ اسی لیے بہت زیادہ کامیاب تھی. لوگ کہتے تھے جی کھانا بڑا اچھا, بھی کھانے تو ابھی بھی ہیں, جاؤ نا ان گوال منڈی تو پتہ چلے گا, کھانا کوئی جانتا ہی نہیں. بٹ یو ہیو ٹو کریٹ دیٹ ایمبیانس. آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار کھانا بعد میں, پہلے میں اس کا ایمبیانس دیکھوں. رائٹ, ٹھیک, تو اب اس میں اٹس ناٹ اونلی پیڈسٹرنائزیشن, دین دیر از اے فری اسپرٹ, دیر از این انرجی اراؤنڈ یو, اینڈ یو مے ناٹ بی ٹو کانشیس, بٹ سب کانشیسلی یو سی دیر از سو مچ آف ہیپینس اراؤنڈ یو. ایک ہیپینس از انفیکشس, کون ہو, انفیکشس ہوتی ہے. آپ ہنس رہے ہیں تو مجھے بھی خوشی ملے گی, میں خوش ہوں گا, ساتھ والا بھی خوش ہوگا. آپ رو رہے ہیں تو میں بھی. سو ادھر پیپل آر لافنگ, سٹنگ, ریلیکسنگ, انجوائنگ, اور ایک سوشل جیسے آپس میں کوہیژن ہوتی ہے, جڑنا ہوتا ہے, وہ ہے. کوئی اسٹریٹ پرفارمر کھڑا ہے, وہ تماشا لگایا ہوا ہے, لوگ اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اور ایک لائٹ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی گلیئر نہیں ہے, کوئی شور شرابہ. So there are different things. Inshallah, this is what we are going to introduce in the mall, at the Mall Road, and Neela Gumbad and many other places. This is the latest thing جس کے لیے لہر ایک بنی ہے آپ کے سامنے, لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائول, جس کو MNS میاں نواز شریف خود ہیڈ کر رہے ہیں, اور ساتھ چیف منسٹر صاحبہ ہیں, اور ہمیں ہی اس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. سو اور اس کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ مال روڈ شوڈ ٹرن فرام کمرشل ان دا مارننگ ٹو کلچرل ان دا ایوننگس. اس میں ابھی بھی گنجائش ہے کہ اب اس کی عمارتیں اتنی آل یو نیڈ از اے بیک ڈراپ. اب دنیا کے کامیاب ترین ریسٹورینٹس اور ٹورزم کے جگہیں دیکھیں, lot of times it's just the viewpoint. Why was Manal very, very successful? It was a viewpoint. Why is Cuckoos very popular? It's the viewpoint. سامنے آپ کو وہ بادشاہ مسجد اور چیزیں ملتی ہیں. اگر وہ ہٹا دیں تو Cuckoos کدھر رہ جائے گا؟ بالکل رائٹ سر. یا حویلی ہے. حویلی. سو مال روڈ کی یہ ہسٹورک ایریاز, ہماری جتنی بھی بڑے بڑی ہیریٹیج پلیسز ہیں, they are a great backdrop. Either from inside or outside you can use them and turn around the tourism of the country.
زبردست سر. اب ہم اگلے جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس طرف چلتے ہیں سر. سر وہ بس سادہ سے سوال سے آغاز کروں گا. سر بسنت کی بات چل رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ خوشی ہے, یہ کلچر ہے, یا پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ اجتماعی غفلت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ غفلت اجتماعی فیلئر تو ہے, غفلت تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک زیاں ہے جس کا احساس ہونا چاہیے کہ بھئی ہے تو دیکھیے نا, ایک خوشی کا ایک ایلیمنٹ ہے جو جس میں ایک بہت بڑی خرابی آ گئی, اور وہ ڈور کی صورت میں آئی کہ ایک دھات کی تو وہ تندی والی ڈور, بالکل, اٹ ڈسٹرائڈ دا ہول فیسٹیول. تو اگر وہ ایک نقصان دہ چیز آئی, خرابی آئی, تو اس کا کیا رسپانس کیا ہونا چاہیے ایک ریشنل طریقے میں, ایموشنل نہیں بات کر رہا. ریشنل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا تدارک کریں, اس کو روکیں, اور اس کو مت ہونے دیں اس ڈور کو, یا کہ یہ ہے کہ نہیں انہوں بند ہی کر دیو. انسٹیڈ آف فائنڈنگ اے سولوشن وچ از گورننس. ہاؤس کس چیز کو کہتے ہیں؟ گورننس یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں جہاں کوئی منفی چیز آ جائے اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں, اس کو آپ منیمائز کرتے ہیں. You take many measures, you sit down and say کہ یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا, کیسے ہوا, کن حالات میں ہوا, کس کی غفلت تھی, کس کا کیا تھا, اور پھر آپ اس طرح کے رولز اور طریقے بناتے ہیں کہ آئندہ وہ نہ ہو. یا کہ آپ اس کو بند ہی کر دیں, کہ گاڑیاں بند کر دیں, ریسٹورنٹس بند کر دیں کہ یہاں لوگ کھاتے ہوئے مر گئے تھے, کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی. آپ اس کا تدارک ڈھونڈتے ہیں. So I think we need to find solutions. This should have been done much before. لیکن چونکہ میڈیا نے اور وہ اتنا ایک چیز اور صورت میں چلی گئی کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے سمجھا کہ بھائی اس سے اور نکل ہی جاؤ تو بہتر ہے. لیکن ابھی پولیٹیکل ول جو ہے وہ آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تمام جو ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہو جائیں گے. انفورسمنٹ الٹیمیٹلی پولیس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو پولیس اور ایڈمنسٹریشن دیکھتی ہے کہ بھئی دھارا کدھر سے آ رہا ہے, وہ اس کے مطابق ایکٹیو ہوتی ہے. اور ابھی سے اس پر بہت ساری میٹنگز اور وہ کام شروع ہے کہ اس کے قوانین کو دیکھا جائے, کیونکہ عدالتوں نے بھی اس پر بہت ساری آبزرویشنز دے رکھی ہیں کہ پہلے اپنا میکنزم بنائیں, SOPs بنائیں, تو پھر اس کا دیکھا جا سکتا ہے. تو ہم نے مختلف کمیٹیز بنائی ہیں, لیگل سائڈ کی, ڈور کیسی ہوگی, کائٹ کیسی ہوگی, جگہ کہاں سی ہوگی, بجائے 2-2.5 مہینے کی کائٹ فلائنگ کے اس کو صرف بسنت کے 2 دن رکھا جائے. موٹر سائیکلز کو جو ہے کون سی جگہ پر نہ, اگر لیٹ سپوز یہ ہم اندرون لاہور میں کرتے ہیں تو موٹر سائیکل سرکولر روڈ تک اور اندرون میں 1-2 دن کے لیے بند کی جا سکتی ہے. باقی وہ ڈور تو بہت آگے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی بات آگے نکلے تو وہاں پر جو موٹر بائکس ہیں ان پر اینٹناز ہوں, ہیلمٹس ہوں, تو سو دین دیر آر ڈفرینٹ ویز اینڈ میئرز. اور ڈور کی رجسٹریشن ہو مینوفیکچررز کی, ان پر چھاپے ہوں, سزائیں ہوں, تو ایسی کوئی تورا بورا میں تو نہیں بنتی ہے. یہ جو چھاپوں والی آپ بات کر رہے ہیں اور ادارے متحرک ہونے کی بات کر رہے ہیں, یہ تب متحرک نہیں ہو سکے ادارے جب اس پہ پابندی آئی تھی بسنت پہ. اب تو آپ بسنت کی اجازت دے رہے ہیں کھلم کھلا, تب وہ کیسے متحرک ہوں گے, تب کیسے روکا جائے گا؟ The best management in Pakistan is the بند مینجمنٹ. بند کر دو, اتنے بندے ہی بند ہو جاندے نے, اتنے رستے بند ہو جاندے نے, اتنے ٹویٹر بند ہو جاندے, اتنے فون بند ہو جاندے, اتنے 3 باری آپ لوکل کال جو ہے وہ 3 دفعہ کرنی پڑتی ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. پہلے بزی آتا ہے, پھر نمبر بند ہے, تیسری دفعہ کال لگ جاتی ہے. ہاں جی. تو کیونکہ ہم نے سولوشنز ڈھونڈنے کے بجائے ہم نے بند, منال بند کر دو, یہ نیو ایئر ہی بند کر دو, ہارس اینڈ کیٹل شو شکر ہے چلائے ورنہ وہ بھی بند کر دو. تو ہم چیزوں کو بند کرتے جاتے ہیں. فوڈ اسٹریٹ گوال منڈی بند ہو گئی, وہ پیرو بردرز کا پپٹ شو بند ہو گیا, ضلعوں میں ہوتے تھے بڑے بڑے انگریزوں کے وقت سے فیسٹیولز ہوتے تھے, وہ بند ہو گئے. تو ہم اپنے چراغ بجھاتے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا, سوچا ہے؟ تو یہ اگر
یہ بھی بجھانا ہے اور جو کہ بجھ چکا ہے بسنت کو تو اوکے اس کو بھی بجھا دیں. کوئی ضروری تو نہیں ہے, ضروری تو صرف یہ کھانا پینا ہے اور سونا ہے, باقی تو لیکن زندگی کے کچھ اسلوب ہیں, کوئی طور طریقے ہیں. کیا باقی دنیا سے ہم نے کچھ نہیں سیکھنا؟ وہ اپنے نہیں سو ان میں اگر اہلیت ہے اپنے ہر قسم کے فیسٹیولز کو منانے کی, ایک ٹماٹر سے لے کے اور آم سے لے کے اور بل فائٹ سے لے کے اور روایتی سجاوٹ بناوٹ خوشی معاشرے کا حصہ بن چکی ہے. ادھر ہر وقت رونا دھونا لڑائی اور ہیٹ اور یہ حلال اور حرام, اور اس میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں. تو اس معاشرے کا کیا رنگ بنا ہے؟ میں رنگ بتاؤں آپ کو. اس معاشرے کا یہ رنگ بنا کہ آج آپ کسی دعا مانگتے ہوئے بھی, نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں. جمعے کی نماز پہ آپ کی جامع تلاشی ہوتی ہے اس اسلامک ملک میں, کیونکہ آپ کو ایک دوسرے سے خوف آ گیا ہے, ڈر آ گیا ہے. مسجدوں میں بم پھینکے گئے ہیں, غلط کہہ رہا ہوں, شرائنز میں داتا صاحب جیسی جگہوں پہ لوگوں کو مارا دھاڑا گیا ہے. یہ اگر ہم نے ایک یا تو ہو کہ ہم نے وہ چیزوں کو روک کر ایک ایسا معاشرہ پیدا کر دیا کہ نہیں جی اب بڑے ہم وہ یہ فضول بد اخلاقی کی باتیں ہیں, یہ فضول بات. اب تو بڑا پرامن, بڑا بھائی چارے والا, بڑا دوستی اور ہم آہنگی والا معاشرہ بن گیا. اب تو سکھ بھی چلے گئے, اب تو ہندو بھی غائب ہو گیا, اب تو کرسچنس بھی ہم نے ادھر ادھر کر دیے, احمدیوں کو یہ. تو پھر آپس میں کہاں جا کے رکنا ہے؟ کہاں پر ہم سمجھیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک نیک اور حلال ہے اور مجھے قبول ہے؟ We have created fissures, we have created a wedge, we have from اپنے اپنے گھروں میں لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ تو تم نے ایسے نہیں پہنا, تم نے آج یہ کیسی نماز پڑھ لی, تم نے آج یہ کیسے کھا لیا. چناؤ پہ لڑائیاں, جی لیڈرز کے چناؤ پہ لڑائیاں, وہ تو ایک پولیٹیکل بھی ٹیمپریچر بھی ہر ملک میں پالیٹکس ہوتی ہے, لیکن ایک ٹیمپریچر آف ریلیجن اینڈ آف پالیٹکس وی ہیو ٹیکن اٹ ٹو ہائی. Right. I tell you, these two temperatures have to please, yes, we all are. میرے ماں باپ کیا میں کوئی باہر سے آیا ہوں, وہ مسلمان نہیں تھے یا میں مسلمان نہیں ہوں. میں نے حج کیا ہے, میں اپنی والدہ کو حج کرایا ہے, اور ظاہر ہے خدا تعالیٰ اور رسول قرآن ہمارے, میں نے کسی کے پہ شو نہیں مارنی, لیکن وہ ہماری جبلت کا, ہماری زندگی کا حصہ ہے. لیکن میں نے یہ کام آج سے 40 سال پہلے تو نہیں دیکھا تھا کہ ہم ہر ایک پر انگلیاں اٹھاتے پھریں کہ یہ کافر ہے, یہ حلال نہیں ہے, اس کو مار دو, اس کو یہ کر دی. سو یہ جو مار دھاڑ اور نفرت, اس کا پھر تدارک کیا ہے؟ ٹھیک, کیونکہ ہم نے وہ پہلا فارمولا آزما کے دیکھ لیا کہ ہم نے انٹرٹینمنٹ روکی, ہم نے بہت ایک سخت قوانین لے آئے, یا تو اس سے ایک اچھا معاشرہ بن جاتا تو میں کہتا جی ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کا تدارک یہی ہے کہ we have to relax the society a little, we have to open up a little, اور جیسے دنیا سے سیکھیں. جو معاشرے, آفٹر آل ہم ہی صرف اسلامی ملک تو نہیں ہے, 52 اور ملک ہیں. تو کیا وہاں جتنی ملیشیا میں حج پہ جاتے ہیں لوگ, انڈونیشیا سے جاتے ہیں, ٹرکی سے جاتے ہیں, شاید پاکستان سے بھی نہیں جاتے, وہ ہم سے زیادہ ایجپٹ والے اور یہ سارے مسلمان ہیں. کوئی ایسی ان میں, تو وہاں کیا ٹورزم کے ذرا حالات دیکھیے, وہاں سوسائٹی کہیں بھی پرفیکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہنا, لیکن اتنی بھی امپرفیکشن نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو مارنے دھاڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, صوبائی اینگل سے ہو چاہے معاشرتی اور مسلک کے اینگل سے ہو. there are so many fissures and divisions in our society. They are on political grounds, they are on regional grounds, they are on ethnic, they are on sectarian, and they are on so ان کی کہیں بانڈنگ ہونی چاہیے. اور بانڈنگ کا میرے خیال سے سب سے آسان بانڈ کیا ہے, وہ ہے کلچر, وہ ہے میوزک. جب ڈھول کی تاب بجتی ہے, آپ کو شاید یہ ٹھیک نہ لگے,
میں بتاتا ہوں نہ کوئی سندھی رہتا ہے، نہ کوئی بلوچی ہوتا ہے، نہ کوئی، سارے اس ہارمونیم میں، اس سارنگی میں بہہ جاتے ہیں. جب کوئی ایک کلچرل فوک ڈانس ہوتا ہے، ہیر گائی جا رہی ہوتی ہے، تو چاہے باہر کے ملک کا آیا ہو، ادھر کا ہو، یہ ایک سافٹ سوسائٹی کی اور آپ کی نفسیات کی سب سے بڑی دوا جو ہے وہ کلچرل ہے. ہم نے کلچر کو کیا سمجھا ہوا ہے جی، میلہ ٹھیلا ناچ گانا. کر دیں آپ اس کو اسی طرح ہی سمجھنا ہے تو سمجھتے رہیں، لیکن اس سے بڑی اور دنیا پاگل تو نہیں ہے جو اپنے فیسٹیولز کو، اپنے روایات کو، اپنے میوزک کو، چیزوں کو اپناتی ہے. اور کہاں سپورٹس ہی لے لیجیے، اب سپورٹس کا کیا فائدہ ہے، وہ بھی بند کر دیں. ہم ہی دوڑ دے پے نے، ہم ہی چکے ایک دوسرے کو تھلے سٹ دینے، نیزے مار دینے. You can run down anything, but there is a positivity. گریک کے زمانے سے اولمپکس شروع ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں اس میں اپنا ایک سینس آف پرائڈ لیتے ہیں کہ ہم اتنے ہزاروں سال سے ایک دوڑ لگاتے ہیں، میراتھن جس کا نام ہے. تو سوچو ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے نا. اتنے کرکٹ کھیڈنے حرام کہندے نے، انگریزاں دا کھیڈ ہے، وہ بال انجن رگڑتے ہیں، ایک ہی گل ہے، انہوں بند کرو. سو کرتے جائیں بند. یہ بند مینجمنٹ جو ہے نا، دس ہیز ناٹ ٹیکن اس اینی ویئر. سر مثال لے لیجیے، آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بسنت کو کامیاب کرنے کے لیے آپ چھاپے مارتے ہیں روک تھام کے لیے، جو تیز ڈور ہے اس کو بھی روک دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن سر ماضی میں جن فیملیز کے بچے فوت ہوئے ہیں اس ڈور سے، سر ان کو کیسے ہم سمجھا پائیں گے کہ اب تو یہ خوشی ہے، کلچر ہے، وہ غلطیاں ہو گئی ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن اب ہم اس میں بہتری لے کے آ رہے ہیں. دیکھیے نا، جن کا نقصان ہوا وہ واقعی بڑی قابل افسوس بات ہے، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو اس سے ان کو کیا فائدہ مل جاتا ہے، یا ان کے زخموں پہ کیسے مرہم بنتی ہے، آئی ڈو ناٹ نو. سو ہمیں ان کا البتہ زیادہ سوچنا چاہیے جن کے ساتھ ابھی کچھ نہیں ہوا، اور خدا نخواستہ ان کے ساتھ اگر یہ ہوا تو وہ ایک بڑی ہی، جو تو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تو واپس نہیں ہو سکتا. لیکن جو نہیں ہونا چاہیے وہ واقعی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے سمجھا کہ ہمارے میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ہم اس کو نافذ کر سکیں اور اس کو قابو کر سکیں اور ٹھیک کر سکیں، 100% تو رسک فری چیز بہت مشکل ہے، لیکن ایک ایز منیمم اینڈ ایز ریشنل اینڈ ایز لاجیکلی پاسبل اس لیول پہ لے جا سکتے ہیں. تو ہم حکومت کو کہیں گے کہ جی یہ بنتا ہے، نہیں بنے گا تو ضروری بھی نہیں، تو پھر رہنے دیں. اچھا سر، کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ سیاسی سٹنٹ ہے. اندرون میں نو ڈاؤٹ اس گورنمنٹ کے بڑے ووٹرز ہیں، وہ صرف اور صرف سیاسی سٹنٹ کے لیے اس کلچر کا سہارا لے رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے. کرنے لگو تو سیاسی سٹنٹ ہے، ووٹر نہ کرو تو آپ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل ول نہیں ہے. ایک طرف تو آپ پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا یہ کرنا اچھی بات ہے کہ نہیں. اس کا آپ کے سوال سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بہت فائدہ مند بات ہے، جس کو پہلے آپ نہیں مان رہے. اور اندرون لاہور میں اس لیے ہو رہی ہے کہ چونکہ یہ اپنے ووٹروں کو اور اپنے اس کو فائدہ دینے کی بات. اور اگر یہ نقصان دہ ہے تو پھر تو الٹی بات ہے کہ اتھے گلے کٹن گے یا اتھے خرابی ہوئے گی، لوگ ڈگن مرن گے، تو پھر تو یہ اپنے لیے نقصان کیا جا رہا ہے. تو یہ لیٹس ناٹ گیٹ انٹو، اب یہ ایک ہی جگہ رہ گئی تھی پولیٹیکلی فری، دیٹ از بسنت. آپ نے اس کو بھی پولیٹیکل کا، ایسی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پالیٹکس ان بسنت. البتہ یہ جس کا اپنی روایات میں اپنے شہر کی اور لاہور پنجاب کی ایک شناخت سے جڑنے کا شوق ہے، وہ تو اس کو ویلیو کرے گا. ورنہ کوئی ایسا، میں جیسے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ضروری کرنا ہے ہم نے، ایسا نہیں ہے. اٹس ہاؤ یو ویلیو اٹ. میں آپ کو بتاؤں نا، آپ کی کوئی بھی پرانی روایت ہے، اٹس اپ ٹو یو. آپ کے گھر میں مہمان نوازی کی روایت ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ خرچہ کرتے ہیں نا مہمان نوازی کے لیے، ہاتھ سے پیسہ جاتا ہے، رائٹ، تو فضول خرچی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. بٹ یو ویلیو اٹ، یو تھنک کہ نہیں، یہ میرا باپ بھی ایسے کرتا تھا، دادا بھی ایسے تھا، یہ میرے معاشرے کا میرا ایک ایسا پہلو ہے. چاہے میرے اپنے گھر کے بچے اس دن تھوڑا سا کم کھا لیں گے، لیکن میں نے اپنے
مہمانوں پہ خرچ کرنا ہے, ٹائم بھی خرچ کرنا ہے, توجہ بھی خرچ کرنی ہے, اور پیسہ بھی خرچ کرنا ہے. although it is your precious time, don't spend. چھوڑوں کو جی کار ہی نہیں ہے, جاؤ دفاؤ, کتوں آ گئے تم, چھوڑتے جائیں روایات. تو اس کا ضیاع نہیں, احساس نہیں ہے, تو یس اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ ہر مہمان کو کھانا کھلائیں. رائٹ سر. اب سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر لاسٹ ٹائم کب یاد ہے کہ میں نے پتنگ اڑایا تھا؟ میں مزنگ میں اس گھر میں پیدا ہوا تھا جس کی چھت پہ محلے دار بہت سے دوست آتے تھے اور بہت رونق ہوتی تھی. میرے بھائی مجھ سے زیادہ اچھے پتنگ باز تھے, مجھے تو وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. تو جو ہے نا, تو پتنگ کاٹا کرا دینا ہے یا اٹک جاتی ہے درختوں میں جا کے, تو پیچھے کھڑا ہو کے پنا جڑا نا اپھاڑ, وہ بھی تیرے کو صحیح طرح نہیں سنبھلتا. لیکن مجھے خود یہ پتنگ بازی کا کوئی ایسا ذاتی شوق نہیں ہے, اور نہ میں کبھی اچھا پتنگ باز بھی نہیں تھا, باوجود اس کے کہ مزنگ میں رہے. لیکن مجھے لوگوں کا شوق ہوگا, پتنگ لوٹنے کا, وہ آ رہا نہیں, وہ لوٹنے کا وہ بھی میں آپ کو بہت اچھا لٹیرا نہیں تھا. لیکن بٹ مجھے ایک چیز کا بہت شوق تھا, اینڈ آئی آلویز لوڈ اٹ, ٹو سی پیپل انجوائنگ اینڈ گیٹنگ ہیپی. میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے جب میں لوگوں کو خوش دیکھتا ہوں, وہ چاہے لسٹر اسکوائر پہ ہو, چاہے وہ میرے کسی وزیر خان بارادری کے چوک پہ ہو, چاہے وہ گلی سرجن سنگھ ہو, قلعہ ہو, کوئی چوک چوراہا ہو. میں کہیں تماشا دیکھتا ہوں تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ یار یہ دیکھو یہ خوش ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بندردہ تماشا ہے, یہ کیا فلانا ہے, but look at the delight. The best happiness is to see someone happy. Right. So, and if you are giving that happiness, یہ تو عمری درجہ ہے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نے لوگوں کی زندگی میں کوئی خوشی, کوئی رونق اور کوئی بہتری لایا ہوں. تو so nothing compares to that. تو سر اگر بور وغیرہ ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر بور ہوں یا تھوڑا فیڈ اپ ہوں کام سے تو کیا کرتے ہیں؟ میں جی کبھی زندگی میں بور نہیں ہوا. ارے زبردست. کبھی نہیں ہوا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بور. سر آپ زبردست موٹیویشن اسپیکر بن سکتے ہیں. جتنے بھی ہمارے موٹیویشن اسپیکر ان کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ میں بور نہیں ہوتا بلکہ آپ کو بھی ختم کروا دوں گا. بور وہ شخص ہوتا ہے who has no interest in life, who doesn't believe in life, who has no understanding of life. Life has so many facets and dimensions and avenues. It's up to you to explore those. کئی چیزوں میں آپ کا انٹرسٹ نہیں, میرا بھی نہیں ہے, میں ہر چیز میں تو انٹرسٹ نہیں لیتا, لیکن میرے کچھ انٹرسٹ تو ہونے چاہیے, اور وہ ہر شخص کے اپنی اپنی پرسنالٹی میک اپ کا حصہ ہیں اور ہوتے ہیں. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہی از اے بلڈی ڈیڈ سول. لیٹ ہم گیٹ بورڈ, کیا لیٹ ہم ڈائی, لیٹ ہم فیڈ آؤٹ. ہی از اے ویجیٹیبل, واٹ کین یو ڈو ود ہم. لیکن اگر آپ کو واقعی لائف میں انٹرسٹ ہے, آپ آپ کی کئی ہابیز ہوں گی. مجھے تو پڑھنے کا شوق ہے, میری گھر میں میں نے پتہ نہیں کتنی کتابیں جمع کر رکھی ہیں, اور خدا جانے وہ موقع زندگی میں ملے گا بھی کہ نہیں, لیکن جب بھی ملتا ہے میں تھوڑی بہت پڑھتا ہوں. یا مجھے فزیکل فٹنس کا شوق ہے, سو آئی ایم انٹو سوئمنگ کا. تو اب اتنا موقع نہیں مل رہا, لیکن گھر میں جم بنا رکھا ہے. مجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے باہر جانا ہے, میں جلدی سے آدھ گھنٹہ بھی پون گھنٹہ. دا بیسٹ از اف آئی گیٹ 1.5 hour or 2 hours of gym. How can I get bored? میں جب زیادہ اسٹریسڈ ہوتا ہوں میں زیادہ ایکسرسائز کر لیتا ہوں, جب زیادہ تھکتا ہوں اور ایکسرسائز کر لیتا ہوں. تو مجھے ایک دم میرے جسم میں دوبارہ توانائی آ جاتی ہے, قوت آ جاتی ہے. اور دین آئی سٹ ود مائی گرینڈ چلڈرن, ان کی بچوں کی جو اسمائل ہے, جو ان کی توتلی بوتلی باتیں ہیں, اٹ ریجوونیٹس یو. تو آپ پھولوں کو دیکھیں, آپ سیر پہ نکل جائیں, آپ کہیں قوالی سننے کسی مزار پہ چلے جائیں, آپ کسی پہاڑی پہ ایکسپلور کریں. تو the life is so much to offer and explore and understand. How can you get bored? سر بس آخر میں آپ نے کچھ سیاستدانوں کو رائے دینی ہے
نہیں جی، میں سیاستدانوں کی رائے لیتا ہی آیا ہوں، دینے نہیں، کے آپ نے قابل صرف نہیں سمجھتا. آپ نے کہنا کہ یہ کام کر لیں، یہ نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی آپ، بلکہ ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں نہیں، کہ میں صرف یہ مثلاً گورننس کہہ لیں، گورننس یا سیاست، میرے خیال سے کئی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو، بالکل لیکن لیڈرشپ کو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لیڈر از ون ہو ہیز اے ٹیم، اور اگر ٹیم اچھی نہیں ہے تو آپ خود کتنے بھی اچھے ہیں، یو کانٹ گو ویری فار. سر بس یہی رائے دینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. سر میاں نواز شریف. میاں نواز شریف جی صحیح پکے لاہوریے ہیں، ہوں کمال کے ہیں. بہت کم لوگ میرے ساتھ لاہور پہ میچ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ مجھے اکثر بولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں. اچھا. پوچھتے ہیں تنو کا منڈی دا پتہ ہے، ہوں تو میں نے کہا نہیں جی یہ والا مجھ سے کچھ طرح رہ گیا ہے، کبھی کسی گلی کا کسی سڑک کا. وہ کہتے ہیں DHA میں مجھے آپ لے جائیں گے تو میں تو گم ہو جاؤں گا، مجھے راستہ بھی کوئی نہیں آتا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. لیکن آپ اندرون لاہور کی یا اس کے باہر کے لاہور کی، یہ انارکلی، کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ جگہیں کہاں سے میں نے کیا خریدا، کہاں پر میں یہ جاتا، اور بہت انٹرسٹ ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اب جب انہوں نے یہ دوبارہ سے اس کا پیٹرننگ چیف بنے ہیں، جی جی وہ کچھ 4-5 دفعہ پرائیویٹلی صرف ایک اپنی گاڑی اور پیچھے ایک اور گاڑی، اور مجھے بھی نہیں بتایا ہوا، اور وہ خود ہی نکل گئے. اور جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیز پلیسز اگین فرام دیٹ اینگل، اس نگاہ سے دیکھنے کی انہوں نے پھر سے کوشش کی ہے کہ ان کو، ان کی نوک پلک کو، ان کی شکل و شبہات کو، ان کے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو سو دس از دی کائنڈ آف انٹرسٹ ہی ہیز ان لاہور. میں بہت حیران ہوا ہوں کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو اپنے شہر سے اس حد تک رغبت، اس حد تک ایک جنون کی حد تک وہ ہے، جو کہ انہوں نے اب چڑھا لیا ہے. اور پہلے بھی بہت ساری چیزوں میں شاید ہمیں یاد نہ ہو، لیکن جو چونا منڈی گرلز کالج ہے یہ انہوں نے ٹھیک کرایا، ادھر چبرجی GPO، یہ وہ مری اور لاہور دونوں میں ان کا دل بہت زیادہ. میاں شہباز شریف جی بڑے جاہو جلال والے ہم نے میاں شہباز شریف دیکھے ہوئے ہیں جب وہ لاہور میں ہوتے تھے ایز چیف منسٹر. تو میں نے تو زیادہ کام انہیں سے کیا ہے، نواز شریف صاحب سے تو اب کام کرنے کا موقع شروع ہوا ہے. تو میں نے جو ان میں جوش جذبہ اپنے پروجیکٹس کا دیکھا، وہ بھی ایک اور ہی لیول تھا. اور یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی انہی کی کریشن ہے، اور میں تب میرا انتخاب ہوا اس کو آگے لے جانے کے لیے. آج وہ سارے ضلعوں میں ہے، کراچی میں بھی ہے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر. سو ہی از اے گریٹ ڈوئر. جاہو جلال ان میں. تیسری سر مریم نواز جی بہت سلیقے طریقے والی ہیں، اور بڑی جلدی ڈیسیشنز میں نے دیکھا ہے، ویری بولڈ ڈیسیشنز اینڈ ویری کوئک ڈیسیشنز. اوکے. عمران خان ہیز لاٹ آف کیرزما. اس کی اپنی ایک اورا ہے، پریزنس ہے، اور آپ ان سے ضرور پرسنالٹی وائز تو ضرور امپریس ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جی ہمارے بہت ہی اچھے، سمجھدار، ذہین، اور آئی تھنک ود لاٹ آف وزڈم آلسو ہی از اے مین آف دیٹ. اور سر لاسٹ میں آصف علی زرداری. جی آصف علی زرداری صاحب ویری اسمارٹ مین. آئی ٹیل یو، میں ان کو تھوڑا سا قریب سے بھی دیکھا ہے کہ اینڈ اے گریٹ چارمر آلسو. وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو آپ کو دور سے لوگوں نے امپریشن بنائے ہوتے ہیں، ہی انڈرسٹینڈس دا بزنس، دی انوائرمنٹ، مینی سبجیکٹس اینڈ ٹاپکس لائک دا پام آف ہز ہینڈ. تو میں تو پہلی دفعہ بڑا ہی حیران ہوا تھا جب قریب سے ان کو تو سو very quick in picking up things, in numbers, in mathematics, etc. زبردست. سر تھینک یو سو مچ آپ کی قیمتی وقت کا. میں یہ کہنا چاہوں گا یہ پوڈ کاسٹ نہیں تھی، بلکہ ہمارے جیسے جو بچے ہیں وہ اندرون کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سنائے، وہ پرانی محبتیں سنائے، باتیں سنائے کہ اندرون سے ایکچولی ہمارا رشتہ کیا ہے، کیا رشتہ ہے کہ جو آج بھی ہمیں اس طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے. کوئی بھائی
رات کو ہم سوئے ہوتے ہیں 3 بجے، کون ہمیں اٹھاتا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جو کہتی ہے بھائی اندرون کے جا کے ناشتہ کرو؟ تو اندرون کی کہانیاں، باتیں ہم نے چھیڑی، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے انٹرو میں بھی بتایا تھا، یہ دل ہی بتا سکتا ہے، اور اندرون کا دل وہ کامران لشاری صاحب ہیں. تو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.